کیا میں پاکستان میں پیدا ہوا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے میں ہندوستانی کا دشمن ہو گیا؟ اور کیا ایک شخص بارڈر پار ہندوستان کے اندر پیدا ہو گیا اور وہ میرا دشمن ہے؟ یہ کہاں کی منطق اور لاجک ہے؟ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے اندر ایک سروے کرایا گیا ہے ایک ادارے کی طرف سے، اور بڑی دلچسپ رپورٹ ہے کہ میں چاہتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ یہ انڈیپینڈنٹ اردو سے اس کی وال کے اوپر میں نے دیکھی ہے، تو میں شیئر کر رہا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ۔ کہتے ہیں خیبر پختونخوا 87% یوتھ انڈیا کو اپنا اینیمی نہیں سمجھتی۔ 87% نوجوان، یہ پاکستان کے نوجوانوں کی بات ہو رہی ہے، پشاور کے اندر جو سروے کرایا گیا ہے صوبہ خیبر پختونخوا میں، 87% نوجوانوں کے خیال میں انڈیا پاکستان کا دشمن نہیں ہے۔ بڑی تعجب انگیز یہ رپورٹ ہے، اور یہ تعجب انگیز اس لیے ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پاکستان کا ہر فرد، نوجوان، وہ یوتھ، وہ دوسروں کو دشمن سمجھتی ہے۔ اتنے سیاسی لوگ کوشش بھی کرتے ہیں ان کو بتایا جائے کہ دوسرا تمہارا دشمن ہے، لیکن پھر بھی یوتھ وہ سمجھدار ہو گئی ہے، اس سوشل میڈیا کے زمانے میں سمجھدار ہو گئی ہے۔ تو سروے کرایا گیا، وہ میں رپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ کہتے ہیں خیبر پختونخوا میں کیے جانے والے ایک سروے کے مطابق صوبے کی یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے 87% نوجوانوں کے خیال میں بھارت پاکستان کا دشمن نہیں ہے۔ پاک انسٹیٹیوٹ فار پیس اسٹڈیز کی جانب سے یوتھ پرسپیکٹو آن سوسائٹی، ریلیجن اینڈ پولیٹکس کے عنوان سے کرائے جانے والا سروے گزشتہ روز پشاور کے ایک مقامی ہوٹل میں تقریب کے دوران پیش کیا گیا۔ سروے رپورٹ، جس کی کاپی انڈیپینڈنٹ اردو کے پاس موجود ہے، لکھا ہے کہ اس سروے رپورٹ کو مرتب کرنے کے لیے ادارے کی جانب سے نوجوانوں کے لیے مختلف ورکشاپس کا انعقاد کیا گیا، جس میں مجموعی طور پر 183 نوجوانوں نے شرکت کی۔ ان 183 نوجوانوں میں 25 نوجوانوں کو مزید تحقیق کے لیے منتخب کیا گیا، ان کا انٹرویو کیا گیا، جبکہ اس سروے کے لیے 400 سے زائد نوجوانوں کو سوال نامہ دیا گیا۔ سروے رپورٹ کے پروجیکٹ اور انتہا پسندی پر تحقیق کرنے والے محمد عامر رانا نے انڈیپینڈنٹ اردو کو بتایا کہ سروے رپورٹ کے لیے انہوں نے خیبر پختونخوا کی مختلف یونیورسٹیز کے طلباء کو سوال نامے دیے تھے، جس میں یہ نتائج سامنے آئے ہیں۔ سروے رپورٹ کے مطابق سوال نامے میں اظہار رائے، خواتین، نوجوانوں کے روزگار، تعلیم، سیاست، آمریت اور کچھ ایسے مفروضوں کے حوالے سے سوالات پیش کیے گئے تھے جو ہمارے معاشرے میں بہت عام ہیں۔ سروے میں جن نوجوانوں کو منتخب کیا گیا تھا، ان میں سے 13% نوجوانوں کے مطابق بھارت پاکستان کا دشمن ملک ہے، 13%۔ تاہم اسی سروے میں ان نوجوانوں سے بھی سوال کیا گیا کہ یہ سوال بھی کیا گیا کہ کیا پاکستان کو بھارت کے خلاف اپنے دفاع کو مضبوط کرنا چاہیے، جس کے جواب میں 66% نوجوانوں نے ہاں میں جواب دیا، جبکہ 44% نوجوان سمجھتے ہیں کہ بھارت کے خلاف دفاعی قوت کو مضبوط کرنے کی ضرورت نہیں۔ سروے رپورٹ میں ایک یہ بھی سوال کیا گیا کہ پاکستان میں مذہبی ایکسٹریمزم کو بیرونی ملکوں کی سازش کہا جاتا ہے۔ اس سوال کے جواب میں 50% نوجوانوں نے کہا کہ ہاں، اس میں باہر کے لوگوں کا ہاتھ ہے، اور 50% نوجوان نے کہا کہ نہیں، باہر کے لوگوں کا ہاتھ نہیں، اندر کے ہماری لوگوں کا ہاتھ ہے۔ رپورٹ میں ایک اور اہم موضوع کا بھی احاطہ کیا گیا کہ پاکستان میں سیاستدانوں کی مبینہ کرپشن کے حوالے سے رپورٹ ہے۔ رپورٹ کے مطابق 74% نوجوان سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے ریسورسز کرپٹ سیاستدانوں کی وجہ سے ضائع ہو رہے ہیں، جبکہ باقی 27% نوجوان اس بات سے متفق نہیں ہیں۔ اسی طرح ان سے یہ بھی سوال کیا گیا تھا کہ کیا انڈیا پاکستان کا دشمن ملک ہے یا نہیں ہے، تو 87% نوجوان یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے۔ تو یہ تو تھی رپورٹ۔ اب اس پر میرا جو کامنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کسی ملک کو ہم دشمن کیوں سمجھتے ہیں، یا کوئی قوم ہماری دشمن کیوں ہو سکتی ہے؟ اگر ہم یہ دیکھیں تو کیا جو ہمارا یہ ذہن بن جاتا ہے کہ وہ ملک ہمارا دشمن ہے، یا وہ قوم ہے، یا وہ مذہب کے ماننے والے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دشمنی وہ غلط فہمیوں کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ آپ ان غلط فہمیوں کو ہٹا دیں، مس انڈرسٹینڈنگ کو، دشمنی ختم ہو جائے گی۔ اگر ہم ان مس انڈرسٹینڈنگ، یعنی دشمن اصل نہیں ہوتا، وہ غلط فہمیاں ہیں جن کی وجہ سے وہ شخص دشمن بن رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو بہت سارے لوگ نہیں سمجھتے ہیں۔ یعنی کیا میں پاکستان میں پیدا ہوا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے میں ہندوستانی کا دشمن ہو گیا؟ اور کیا ایک شخص بارڈر پار ہندوستان کے اندر پیدا ہو گیا اور وہ میرا دشمن ہے؟ یہ کہاں کی منطق اور لاجک ہے؟
ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان خواہ ادھر رہتا ہے یا ادھر رہتا ہے، وہ انسان ہے۔ اب اس کو پرکھنے کا صرف ایک ہی ہمارے پاس آنکڑا اور زاویہ ہونا چاہیے، اور وہ ہے اچھائی کا، کہ جو شخص بھی ان کاموں کے اندر جو دنیا میں اچھے سمجھے جاتے ہیں، جیسے کسی کا نقصان نہ دینا، کسی کو اس کے مال کو نہ ہڑپ کر جانا، دھوکہ نہ دینا، جھوٹ نہ بولنا وغیرہ وغیرہ، چوری نہ کرنا، تو یہ اچھی چیزیں سمجھی جاتی ہیں، اور جو بری سمجھی جاتی ہے وہ پوری دنیا میں ایک ہے۔ ایسے نہیں کہ پاکستان میں اچھائی کا معیار کچھ ہے، ہندوستان میں کچھ ہے۔ تو جو اچھے کو اس کے اوپر پورا آتا ہے ہم اس کو کہہ دیں گے کہ وہ اچھا ہے، اور جو اس پہ پورا نہیں آتا ہم کہہ دیں گے برا ہے۔ یہ کون سا معیار ہو سکتا ہے؟ میں کہوں کہ نہیں، اس طرف پیدا ہوئے ہو، تمہارا رنگ کچھ اور ہے، تمہاری بولی کچھ اور ہے، تمہارا، اور یہ بھی نہیں ہے ہمارے میں تو بات یہ ہے کہ ہندوستانی اور پاکستانی میں بولی بھی ہے کہ آپ، اگر میں اردو میں بات کرتا ہوں تو میرے اکثر جو دیکھنے والے دکشت ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں میری باتوں کو۔ کبھی کسی نے نہیں کہا کہ آپ کی باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ ہاں تھوڑا سا لہجے کا فرق ہو سکتا ہے یا کچھ مشکل الفاظ کا، مگر ہمیں کوئی ٹرانسلیٹر یوز نہیں کرنا پڑتا، ہم ایک دوسرے سے بات کر لیتے ہیں، بہت آسانی کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں۔ یہ فرق بھی نہیں ہے، تو پھر کیا فرق ہو سکتا ہے کہ جس کی بنیاد پہ ہم کہیں کہ نفرت؟ تو اسلام یا کوئی بھی مذہب نفرت کی بات نہیں کرتا ہے۔ ہمیں یہ نوجوان ایسے، اب دیکھیں دنیا بدل رہی ہے، لوگ سوال کر رہے ہیں، لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ جو ہمیں بتاتے ہیں فلاں ہمارا دشمن ہے، تو کیوں ہے؟ میں اس کو کیسے دشمن مان لوں؟ یہ بہت بڑا اچھا ایک اقدام ہے۔ ایسے ایک جہاں پر لوگ نفرت کی باتیں اتنی کر رہے ہیں، وہاں پر یہ اس طرح کی رپورٹ کا سامنے میں آنا بڑا خوشائند ہے، اور یہ ایک امید کا ایک امید دلاتی ہے کہ ہم اگر اپنا پازیٹیو ورک سوسائٹی کے اندر کرتے رہیں، امن کے لیے، بھائی چارے کے لیے، خاص سرحد کے اس پار ہوتا رہے یا اس پار ہوتا رہے، تو وہ اپنا رزلٹ ضرور دیں گے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا آپ پاکستان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں؟ تو میری رائے تو یہ ہے کہ میں کسی کو بھی اپنا دشمن یا کسی کو بھی کسی کا دشمن نہیں سمجھتا ہوں۔ دشمن ہمارا صرف نفس ہوتا ہے جو ہمیں دوسروں کو دشمن بنا کے دکھاتا ہے۔ بہت بہت شکریہ، والسلام علیکم۔